صلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی ہدایت کے خاطر ایک ذیشان اور آفاقی کتاب قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، برکت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا اہم مقصد لوگوں کی ہدایت ہے۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھنا چاہیے اور اسی لیے قرآن کا نزول کا مقصد بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس امت کو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ملی، جس کی برکت سے یہ امت خیر امت کا لقب پائی، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات میں یہ امت شرفیاب ہوئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اجہی امت قرآن سے دوری ہوتے جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ قوم کو بلندیاں عطا فرمائے گا اور اسی کتاب سے قوموں کو اللہ تعالیٰ نیچے بھی گرا دے۔ آج بھی ہم قرآن کو مضبوط سے تھام لیں گے تو ضرور بضرور آج بھی ہم سرخرو ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے گا۔ اور حبیب پاک علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو کتاب کی تلاوت کر کے سکھائیں اور حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا بعثت کا مقصد تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ ہے، لیکن آج ہم کتاب و حکمت سے بہت دور ہوتے گئے ہیں اور اسی طرح تزکیہ بھی ہمارے پاس رسم و رواج کے مقام لے لیا ہے۔ میں تمام ناظرین سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو تھام لیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ معزز تھے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہو تارک قرآن ہو کر، اور تم خار ہو تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنا گویا کہ کامیابی کے راستے کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا گویا کہ آخرت کو تباہ بربادی کی طرف ڈال دینا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا یہ بلندیوں کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے کے مترادف ہے۔ پھر ایک مرتبہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں تو ضرور بضرور وہی سر بلندیاں ہمارے انتظار کر رہی ہیں، وہی عہدے اور وہی دنیا کی عظیم الشان نعمتیں آج ہمارے پاس آنے کے لیے تیار ہیں کہ آج ہم قرآن سے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کئی جگہ متعدد جگہ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے کا بھی کچھ اصول اور ضوابط مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرما رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ آج ہمارے اس امت میں ایک گروہ ایسا بھی تیار ہو گیا ہے کہ قرآن کو صرف اور صرف برکت کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے کچھ بھی ہدایت نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بالکل خسارے میں ہے کہ اتنی عظیم الشان نعمت میں جو ان کا حصہ تھا اس میں سے صرف اور صرف جو اوپری والا حصہ ہے، جس کو ہم عام زبان میں پھلی کا پٹو بولتے ہیں، وہ لے رہے ہیں اور پھلی کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور قرآن کو تعلیم حاصل کرنے میں پہلے قرات کا مقام آتا ہے۔ قرات قرآن یعنی قرآن کو پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، قرآن کو صرف اور صرف اسی کے طریقے پر پڑھنا چاہیے
جو اس کا حق ہے، اسی کو ہم اپنے زبان میں تجوید کہتے ہیں۔ تجوید یعنی ایک سبجیکٹ کا نام ہے جو قرآن پڑھنے کا اصول اور طریقہ اور اس کے قواعد وغیرہ بتلائے جاتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ وہ قرآن ایسا پڑھیں گے قرآن خود ان پر لعنت کریں گا۔ قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں اور قرآن خود ہم پر لعنت کرے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے قرآن پر لعنت کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن کو اپنے آوازوں کے ذریعے سوار کر پڑھو۔ یہ قرآن کو سوار کر پڑھنا چاہیے اپنے آوازوں سے، بہترین آواز میں، جس طرح آواز نکالنا ہے، جس کو ہم مخارج کہتے ہیں، جو حروف جس طرح اس کی آواز نکالنا ہے وہ مخارج ہم اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ ہماری مادری زبان اردو ہے تو اردو اور عربی لکھنے اور پڑھنے میں حروفوں میں ایک دوسرے کے متشابہات ہوتے ہیں، تو اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ہم قرآن کو بھی عربی کو بھی اردو زبان کی طرح پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ غلطی ہے۔ عربی ایک عظیم الشان زبان ہے، اس کا پڑھنے کا اور اس کو سیکھنے کا ایک ڈھنگ ہے، اس کا اصول ہے، اسی کی طرح سیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اردو بھی ایک اچھی زبان ہے، اس کا ایک ڈھنگ ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، اسی کو وہ بھی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے جو وہ اہل زبان سکھائے ہیں۔ دیکھنے میں تو ایک جیسی دکھتی ہے لیکن اس کے قواعد اس کے قواعد بالکل الگ ہیں۔ تو محترم حاضرین، تجوید کا حکم اہل قرہ حضرات تجوید کے ماہرین فرماتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر تجوید قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس سے اس کو ثواب تو بالکل دور کی بات ہے، کئی مرتبہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے عذاب میں بھی شکار ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے اور فاسق ہو جاتا ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تجوید ضرور سکھائیں اور قرآن کی قراءت سکھائیں، اور قراءت قرآن ہونے کے بعد قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کے بعد یہی کافی ہے، یہ بھی غلطی ہے، کیونکہ اس کا دوسرا مقام آتا ہے فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کی سمجھ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ اس کا فہم، اس کا ادراک اور اس کی سمجھ، اس کا عرفان ہمارے ذہنوں کے مطابق ہم کو جتنا سمجھ میں آتا ہے اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ذہن الگ الگ اور ہر ایک مرتبہ ہر ایک کا ذہن الگ الگ رکھا ہے، تو اپنے اپنے وسعت کے مطابق اپنے مقدار کے مطابق ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ بھئی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اس وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، صرف قرآت پہ اکتفا کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کتنا سمجھ میں آتا اتنا سمجھو، لیکن قرآن سمجھو، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے، قرآن تو صرف قرات عربی میں ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا فہم صرف عربی زبان یا عربی گرامر یا عربی لینگویج، عربی زبان سیکھنے سے ہی ہم فہم حاصل کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن اگر کسی کو اہل عربی نہیں، جن کی زبان عربی نہیں، اس کے پاس الحمدللہ آج ہر زبان میں تقریباً قرآن کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ دنیا کے کئی زبانوں میں، اکثر زبانوں میں بلکہ پورے زبانوں میں الحمدللہ قرآن کا ترجمہ ملتا ہے۔ جو حضرات آپ کو جو زبان آتی ہے، چاہے وہ تیلگو ہو، ہندی ہو، اردو ہو یا انگلش ہو، جو کچھ بھی آپ کی زبان ہو، وہ زبان کا ترجمہ الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ بالکل آپ وہ کتابوں کو لے کر قرآن پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں، اس سے بہت بہترین بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا بہت بڑا فیضان ہے۔ جو دیکھیے ایک بات اچھی طرح رکھ لیں، قرآن لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔
قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ سمجھنا یہ بالکل غلطی ہے۔ اگر کوئی مسلمان سمجھ رہا ہے تو ان بھی غلطی پر ہے، اگر کوئی دوسرا سمجھ رہا ہے تو وہ بھی غلطی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے لیے ہے، جو کوئی شخص جیسا بھی ہو پڑھنا چاہتا ہے بالکل پڑھتا ہے قرآن کا فیضان، اور قرآن کا فائدہ اس کو بالکل ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح رکھنے، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو صرف وہ حضرات ہی پڑھنا، یہ حضرات نہیں پڑھنا، ان پڑھنا نہیں، ان پڑھنا، عالمہ کی کتابیں عالمات پڑھنا، ایسا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ قرآن پورے لوگوں کے لیے ہے، ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت رہنمائی کرنے والی ہے، تو ہر ایک اپنی طرف پڑھنا چاہیے۔ البتہ جس کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، مغالطہ ہو جائے یا کوئی متشابہ ہو جائے یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، تو فوراً ہم علماء اکرام کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور اچھی طرح سمجھ میں آنے والے ہیں، انہی کے بارگاہ میں ہمیں رجوع ہونا چاہیے۔ ہم ہر کسی کو طرف لوٹنے کی وجہ سے بھی کچھ خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کے ایک معنی کے دوسرے معنی تیسرے معنی وغیرہ بتلا دیتے ہیں، جس سے امت